ایک زبان اور ایک دل، یہ دو چیزیں ایسی بنائی ہیں جس میں ہڈی نہیں ہے، اور ان دونوں چیزوں کو بغیر ہڈی کا بنا کر یہ سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو زبان کی اور دل کی نرمی پسند ہے، سختی پسند نہیں۔ نہ زبان کی سختی پسند ہے اور نہ دل کی سختی پسند ہے۔ اللہ کو زبان بھی نرم پسند ہے اور دل بھی نرم پسند ہے، اسی لیے نہ زبان میں ہڈی ڈالی اور نہ دل میں ہڈی ڈالی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ قرآن نے جب اس کو بیان کیا تو فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحم فرمایا کہ آپ کو نرم دل بنایا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو صحابہ آپ کے پاس آ کر جمع ہو گئے ہیں، فارس سے سلیمان آ گئے، روم سے صہیب آ گئے، حبشہ سے بلال آ گئے، اور مکہ اور مدینہ اور جزیرہ عرب کے علاقوں سے جو صحابہ آپ کے پاس آ کر جمع ہو گئے اور اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کر آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو لگا دیا، یہ جو ہوا ہے یہ آپ کے دل کی نرمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس ٹک ہی نہیں سکتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ مزاج نبوت میں دل کی نرمی ہے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے نرم تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے بھی نرم تھے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بد کلامی کرتے تھے، نہ سخت کلامی کرتے تھے، نہ فحش کلامی کرتے تھے، نہ تو سخت کلامی کرتے تھے، نہ بد کلامی کرتے تھے، نہ فحش کلامی کرتے تھے، یعنی نہ تو بے حیائی کی باتیں کرتے تھے، نہ بری بری باتیں کرتے تھے، اور نہ سختی سے بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا جہاں انداز کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے تو صحابہ یوں کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا زبان سے موتی جھڑ رہے ہوں، نہایت نرم گفتگو۔ تو اب کامیابی اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھی ہے، کہ انسان کامیاب وہ ہوگا جو نبی کی اتباع کرے گا۔ اچھا، نبی کی اتباع کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نبی کی اتباع کا مطلب سمجھتے ہیں داڑھی رکھنا، ٹوپی لگانا، اور آگے بڑھ گئے تو کرتا پیجامہ پہننا، اور آگے بڑھ گئے تو صافہ باندھنا، کہ نبی کی اتباع ہے۔ اور جس نے ان چیزوں کو اختیار کر لیا، داڑھی بھی آ گئی، کرتا پیجامہ بھی آ گیا، عمامہ بھی آ گیا، تو وہ یہ سمجھنے لگا کہ میں
پورا نبی کی اتباع کرنے والا بن گیا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا یہ ایک جز ہے، یہ ایک جز ہے۔ اپنے کپڑے، اپنے چہرے، اپنے سر، ان چیزوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانا یہ نبی کی اتباع کا ایک جز ہے۔ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں اتباع، آپ کی عبادات میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کی معاشرت میں، آپ کے رہن سہن میں، آپ کی بول چال میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں، آپ کے ملنے جلنے میں، آپ کے سفر حضر میں، آپ کی دوستی دشمنی میں، ہر چیز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ یہ ہے اصل اتباع۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لباس تو بعض مرتبہ اتنا مختصر ہوتا تھا کہ 2 چادر، ایک کو تہبند بنا کر لپیٹ لیا اور ایک اوپر سے اوڑھ لی، ختم ہو گیا لباس۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کے لباس کی وجہ سے نہیں تھی کہ یہ بڑا عمدہ شاہانہ لباس پہنتے تھے، بڑا قیمتی کپڑا استعمال کرتے تھے، بڑا زرق برق لباس تھا اس لیے آپ کی، نہ، لباس تو ستر ڈھکنے کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی صحابہ کے اور صحابیات کے اور اس زمانے کے اور بعد والوں کے دلوں میں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہے، وہ آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کی وجہ سے ہے، جس کو دشمنوں نے بھی تسلیم کیا۔ اب جو آدمی اتباع نبوت کا دعویٰ کرے، اتباع نبی کا دعویٰ کرے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوں، تو اس کو 2 کام سب سے پہلے کرنے ہوں گے۔ اپنے دل کو نرم بنانا ہوگا، اپنی زبان کو نرم بنانا ہوگا۔ اپنے دل کو نرم بنانا ہوگا اور اپنی زبان کو نرم بنانا ہوگا، کہ دل کے اندر نرمی ہو۔ اور نرمی کا مطلب کیا ہے؟ نرمی کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے ملنے جلنے والے، ہمارے پاس آنے جانے والے، ہمارے پاس اٹھنے بیٹھنے والے، یہ سوچ اور فکر لے کر اٹھیں کہ یہ آدمی ایسا ہے جس سے میں اپنی ساری بات کہہ سکتا ہوں، اور یہ آدمی ایسا ہے جس کو میں اپنا رازدار بنا سکتا ہوں، یہ آدمی ایسا ہے جس سے میں اپنے بارے میں مذاکرہ مشورہ کر سکتا ہوں، اور یہ اگر کوئی رائے دے گا تو میرے بھلے کی دے گا۔ یہ تصور میرے پاس آنے والے بیٹھنے والے کا میرے بارے میں ہونا چاہیے۔ اگر میں ایسا ہوں تو پھر یقیناً میں نرم دل ہوں، مزاج کا نرم ہوں، نرم دل ہوں، کہ جو میرے پاس آ رہا ہے وہ گھبرا کر نہیں جا رہا ہے، بلکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے ایک ایسا ٹھکانہ ملا ہے جہاں میں اپنی بات کہہ سکتا ہوں، پوچھ سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، اور یہ آدمی میرا خیر خواہ ہے۔
دل کی نرمی کا مطلب یہ ہے کہ میرے بارے میں یہ یقین ہو میرے پاس بیٹھنے والے کو کہ یہ آدمی میرا خیر خواہ ہے، میرا بد خواہ نہیں ہو سکتا، میرا برا نہیں چاہ سکتا یہ آدمی۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیں کہ جو آپ کے پاس آتا تھا، آپ سے ملتا تھا، آپ کے پاس بیٹھتا تھا، وہ اتنا جانتا تھا کہ یہ آدمی ہماری بدخواہی نہیں کر سکتا، ہمارا برا نہیں چاہ سکتا، یہ آدمی ہمارا خیر خواہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو اب ہمیں اپنے دل کو ایسا بنانا ہے کہ جو ہمارے پاس آ کر بیٹھے وہ ہم کو اپنا خیر خواہ سمجھے۔ اچھا، اس میں سب داخل ہیں، اس میں بیوی بچے بھی داخل ہیں، بھائی بہن بھی داخل ہیں، پڑوسی بھی داخل ہیں، ملنے جلنے والے بھی داخل ہیں، رشتہ دار بھی داخل ہیں، آنے جانے والے بھی داخل ہیں، کہ یہ سب مجھ کو اپنا خیر خواہ سمجھیں۔ ان کے دل میں میری طرف سے یہ خیال نہ ہو کہ یہ آدمی مجھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ خیال نہ ہو، یہ خیال نہ ہو۔ یہ ہے دل کی نرمی۔ اور دل کی نرمی یہ ہے کہ کسی انسان کی تکلیف ہم کو بے چین کر دے، وہ تکلیف دنیاوی ہو یا دینی ہو، وہ تکلیف ہم کو بے چین کر دے۔ جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب آپ کسی کو ایمان کی بات بتاتے، ایمان کی بات سمجھاتے اور اس کی سمجھ میں نہ آتی اور وہ آپ کی بات نہ مانتا تو آپ بے چین ہو جاتے۔ چنانچہ واقعہ یہودی کے جنازہ گزرنے کا کہ یہودی کا جنازہ گزرا تو آپ رونے لگے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ فرمایا ہاں اسی بات کا تو رونا ہے کہ میں اس کو اللہ کی بات سمجھانے کا حق نہیں ادا کر پایا۔ اگر میں اس کو سمجھا لیتا اور یہ ایمان قبول کر لیتا تو شاید اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا۔ یہ ایک کیفیت دل کی، دنیاوی نقصان یا دینی نقصان، دنیاوی تکلیف یا دینی تکلیف، کہ اس تکلیف پر میرا دل بے چین ہو جائے۔ اولاد نے نماز نہیں پڑھی، اس پر دل بے چین ہو کہ میری اولاد نے نماز نہیں پڑھی، میں کیا کروں، میں کیسے اسے نمازی بناؤں، اس کی فکر، سوچ اس کی۔ خاندان دین چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، اس کی بے چینی، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا کزن ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، اور ان کی زندگیوں میں دین نہیں ہے، ان کا آخرت میں کیا بنے گا، اور میں کیسے سمجھاؤں، میں کیا کروں اس کے لیے۔ اس کی بے چینی دل کے اندر پیدا ہونا یہ دل کے نرم ہونے کی علامت ہے۔ پھر اسی طرح اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں، اپنے دوستوں میں کسی پر تنگحالی آ گئی، پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، اور اللہ نے ہم کو اس لائق بنایا ہے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں،
تو اس خاموشی سے ان کی مدد کرے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور ہم جب ان کی مدد کریں اور وہ ہماری مدد قبول کر لیں تو اس کو ان کا احسان مانیں، اپنا نہیں. اپنا نہیں کہ میں نے احسان کیا ان کو دے دیا، نہ، ان کا احسان ہے کہ انہوں نے میرا قبول کر لیا. ان کا احسان ہے کہ انہوں نے میرا قبول کر لیا. یہ دل کی نرمی کی علامت ہے کہ ہم نمبر 1 پر اپنے اعزاء اقربا ہیں، پھر اپنے ملنے جلنے والے ہیں، اپنے متعلقین ہیں. دل کی نرمی کی علامت ایک یہ ہے کہ کھا کر خوش نہ ہو، کھلا کر خوش ہو. کھا کر خوش نہ ہو، کھلا کر خوش ہو. لے کر خوش نہ ہو، دے کر خوش ہو. اللہ تعالیٰ ایسا دل بنا دے کہ کھلانے میں مزہ آئے، دینے میں مزہ آئے، خدمت کا جذبہ پیدا ہو، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، جس کو اللہ نے جو دے رکھا ہے، جس اعتبار سے دے رکھا ہے، کہ خدمت اپنی سعادت سمجھے کہ کسی اللہ والے کی، کسی عالم کی، کسی مسجد کے امام کی، کسی دیندار آدمی کی، کسی اللہ کے نیک بندے کی اللہ اگر خدمت کا موقع دے دیں اور ہم اس کی خدمت کر سکیں تو یہ ہماری سعادت ہے، یہ ہماری نیک بختی ہے، ہماری سعادت ہے. شیطان خدمت تو کرواتا ہے، خدمت تو کرواتا ہے، دل میں یہ ارادہ، یہ جذبہ ڈالتا ہے کہ بھئی میں فلاں کی ضرورت پوری کر دوں، میں فلاں کی مدد کر دوں، میں فلاں بزرگ کو ہدیہ دے دوں، میں کسی مولانا صاحب کو ہدیہ دے دوں، کسی امام صاحب کو ہدیہ دے دوں، یہ سب. لیکن جب یہ کام سب کرتا ہے نا انسان تو شیطان بس ایک پن لگا دیتا ہے، ایک پن لگا دیتا ہے. پن یہ لگا دیتا ہے کہ تم نے ان پر احسان کیا. کیا پن لگاتا ہے؟ کہ تم نے ان پر احسان کیا. اپنے رشتہ دار کو جو تم نے مدد کی، تم نے اس رشتہ دار پر احسان کیا. تم نے کسی اللہ والے کو کوئی ہدیہ دیا، تم نے اس اللہ والے پر احسان کیا. تم نے کسی عالم کو، کسی امام کو کچھ ہدیہ دیا، تم نے اس پر احسان کیا. شیطان یہ ایک پن لگا دیتا ہے. تو یہ کیا کرائے پر پانی پھر جاتا ہے کہ نہیں، میں نے احسان نہیں کیا، یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے میرا قبول کر لیا. جیسے ایک صاحب رات کو گھر سے نکلے اور نیت یہ کی کہ میں ایسی صدقہ کروں گا کہ خود مجھے بھی نہ پتہ چلے کہ میں نے کسے دیا ہے. اور انہوں نے، کوئی آدمی ملا جو دینا تھا دے دیا. صبح ہوئی، لوگوں میں چرچا ہوا کہ جی آج رات تو کوئی آدمی ایک چور کو ہدیہ دے کے چلا گیا. اب یہ سوچنے لگے کہ یار میں تو کتنے اچھے ارادے کے ساتھ نکلا تھا اور کتنی اچھی میری سوچ تھی، اور چور کو ہدیہ.
تو کہنے لگے اچھا چلو آج رات کو پھر کریں گے. اگلے دن پھر نکلے اور اگلے دن پھر انہوں نے ایسے ہی بالکل اندھیرے میں خاموشی سے کسی کو ہدیہ دے دیا. صبح ہوئی تو مارکیٹ میں پھر چرچا ہوا کہ آج رات تو ایک فاحشہ کو ہدیہ دیا گیا. اب یہ اور پریشان ہوئے کہ یار مطلب میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی خاموشی سے اتنے چھپ کر اتنا وہ کر کے ہدیہ دے رہا ہوں اور کل رات چور کو پہنچ گیا, آج رات فاحشہ کو پہنچ گیا. تیسری رات پھر انہوں نے سوچا کہ بھئی آج پھر کسی کو ہدیہ دیں گے. تو پھر وہ رات کو نکلے اور پھر ایک آدمی ملا, اس کو انہوں نے ہدیہ دے دیا. صبح پتہ چلا کہ کسی ضرورت مند کو ہدیہ دیا گیا. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. پھر یہ سوچنے لگے کہ میرا مال ہی ایسا ہوگا کہ چوروں کو جائے اور فاحشہ کو جائے, میرا مال اس لائق ہوگا ہی نہیں کہ کسی نیک آدمی کو, کسی بزرگ کو, کسی اللہ والے کو میرا مال پہنچے, اس لیے میرے ساتھ ایسا ہوا. پھر خواب دیکھا, 3 دن کے بعد پھر خواب دیکھا. فرمایا کہ تمہارا 3 دن کا صدقہ قبول ہو گیا. پہلے دن جب تم صدقہ کرنے نکلے تو وہ چور چوری کرنے جا رہا تھا, لیکن جب تم نے اس کو ہدیہ دیا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں حرام کے راستے سے کمانے جا رہا تھا, اللہ نے حلال کے راستے سے مجھے دے دیا تو میں حرام کے راستے سے کیوں کماؤں, اور اس نے چوری سے توبہ کر لی. پھر دوسرے دن جب تم نے ہدیہ دیا تو وہ فاحشہ عورت اپنی فحاشی کے لیے جا رہی تھی اور فحاشی کے ذریعے سے پیسہ کمانے جا رہی تھی. جب تم نے اس کو ہدیہ دے دیا تو اس نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھے بغیر گناہ کے حلال راستے سے دے دیا تو میں حرام راستہ کیوں اختیار کروں. اس نے فحاشی سے توبہ کر لی. اور ایک عام آدمی کی ضرورت تھی, اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے سے اس کی ضرورت کو پورا کروا دیا. تو ہم جس کو دے رہے ہیں اس نے قبول کر لیا, یہ اس کا احسان ہے. اللہ نے ہم کو توفیق دے دی, یہ ان کا کرم ہے. اس لائق بنا دیا کہ ہم کسی کو دے سکیں, ورنہ ایسا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہم اس بات کے محتاج ہوتے کہ کوئی ہمیں دے. یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس لائق بنایا کہ ہم کسی کو دے سکیں. تو یہ تو اللہ کی دی ہوئی تقسیم ہے کہ اللہ نے ہم کو اس لیے دیا تاکہ ہم ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں. تو دل کی نرمی کی ایک علامت یہ ہے کہ ہم تکلیف والوں کی تکلیف دیکھ کر اپنی بساط بھر ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں. یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ تکلیف والوں کی تکلیف دیکھ کر اپنی بساط بھر ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں. وہ جان کے اعتبار سے ہو, مال کے اعتبار سے ہو, وقت کے اعتبار سے ہو, جیسے بھی ہو, اللہ نے جس لائق بنایا ہے. کہ یہ دل کی نرمی کی علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چونکہ نرم دل تھے تو امت کو دل کی نرمی سکھا کر گئے کہ نرم دل کیسے بنا جاتا ہے. اچھا, یہ دل کی نرمی پیدا ہوگی کیسے؟ فرمایا کہ یہ دل کی نرمی ذکر سے پیدا ہوگی. جتنا ذکر کیا جائے گا اللہ دل کو نرم بنا دے گا. زبان کو نرم بنانا کہ زبان سے
بد کلامی نہ ہو، یعنی بری باتیں نہ ہوں. ہم غصے میں بھی بری بات نہ کریں، چاہے کتنا غصہ آ رہا ہو، اپنی زبان پر اتنا کنٹرول ہو کہ ہم بری باتیں نہ کریں. ہمارے ایک استاذ تھے تو پڑھاتے تھے وہ، اور ہم لوگ جب سبق یاد نہیں ہوتا تھا تو غصہ آتا تھا ان کو، تو وہ غصے میں مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے نیک بنائے، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے نیک بنائے، یہ کہہ کر کے پیٹھ پہ گھوسا مارتے تھے. تو زبان کی سختی نہ ہو، بد کلامی بری بات، فحش کلامی گندی بات، گندی بات یعنی گالی گلوج. ایک نرم زبان والا، نرم دل والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا زبان کا سخت نہیں ہو سکتا، بد کلامی نہیں کر سکتا، فحش کلامی نہیں کر سکتا، گالی گلوج نہیں کر سکتا. کہ گالی گلوج نہایت بے حیائی کا کام ہے، نہایت بے حیائی کا کام ہے. اسی طرح لعنت ملامت نہ کرے، اپنی زبان سے لعنت ملامت نہ کرے. غصے میں آیا، جا تجھ پر اللہ کی پھٹکار پڑے، جا تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، ہماری طرف سے تو جہنم میں چلا جا. جب غصہ آتا ہے اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ تم اس طرح کی باتیں اپنی زبان سے مت کہا کرو. اچھا، اور ماں کو جب اولاد پر غصہ آتا ہے تو پھر وہ بد دعائیں دیتی ہے، کم بخت مر کیوں نہیں جاتا، کم بخت یہاں سے چلا کیوں نہیں جاتا. اب یہ کم بخت لفظ جو ہے نا، کم بخت کے معنی ہے تیرا نصیب کبھی اچھا نہ ہو. یہ کم بخت لفظ جو ہے اس کے معنی ہے تیرا نصیب کبھی اچھا نہ ہو. اب اگر میں اپنی اولاد کو کہہ رہا ہوں یا کوئی ماں اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے کم بخت، اور پھر وہ بڑا ہوا، جوان ہوا، اب اس کا کاروبار نہیں چل رہا، اب وہ روزی کی لائن سے پریشان ہے، گھر کی لائن سے پریشان ہے. یہ جو پریشانی آئی ہے یہ تو ماں نے خود دی ہے. یہ جو پریشانی آئی یہ تو ماں نے خود دی ہے کہہ کر کہ تیرا نصیب اچھا نہ ہو، تیرا نصیب. ماں کی زبان سے نکلا ہوا جملہ. اولاد کے حق میں جس طرح دعائیں قبول ہوتی ہیں، اولاد کے حق میں اسی طرح بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. ایک نوجوان بچپن میں ماں کو کسی بات پر غصہ آیا اور غصے میں آ کر کے ماں نے یہ کہہ دیا جا کہیں جا کے مر جا. بات آئی گئی ہو گئی. وہ بچہ بڑا ہو گیا، پڑھا لکھا، بہت قابل ہو گیا، انجینئر بن گیا، بہت اچھی سروس لگ گئی، اور اس کے بعد اچانک ٹھوکر لگی، گرا اور مر گیا. اب ظاہر بات ہے کہ جوان بچہ اور ایسا ہونہار بچہ، اور اس طرح اس کی موت ہو جانا تو ماں باپ کو چین کہاں سے آئے. وہ ماں بہت بے چین، بہت بے چین. تو اس نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص آیا اور اس نے یہ کہا کہ اب تم روتی کیوں ہو، تم ہی نے تو مارا ہے اسے. وہ ماں کہنے لگی میں نے مارا ہے؟ کہ ہاں فلاں دن فلاں موقع پر تم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا جا کہیں مر جا، آج وہ دعا پوری ہو گئی.
وہ مر گیا۔ اس لیے زبان سے بہت سوچ سمجھ کر الفاظ کا نکالنا، بہت سوچ سمجھ کر۔ اچھا انسان ہے غصہ اور غفلت اور دل اور دماغ کا بے قابو ہو جانا، نفس و شیطان کا غالب آ جانا، یہ ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، سب کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو فوراً توبہ کرے، فوراً توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے، اور پھر اس اولاد کے لیے خیر کی دعائیں کرے، پھر اس اولاد کے لیے خیر کی دعائیں کرے، تاکہ وہ اس کا بدل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف کر دے۔ اسی طرح کسی پر لعنت مت کرو۔ ہم نے اگر کسی سے یوں کہا کہ جاؤ تم پر اللہ کی لعنت، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ جملہ زبان سے نکلتا ہے تو آسمان کی طرف جاتا ہے، آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں، یہ جملہ واپس آتا ہے اور واپس آ کر دائیں بائیں راستہ ڈھونڈتا ہے۔ پھر میں نے جس شخص سے یہ کہا کہ جاؤ تم پر اللہ کی لعنت، اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو پھر یہ جملہ اس پر جا کر لگ جاتا ہے، اور اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو یہ واپس میری طرف لوٹ کر آ جائے گا، واپس میری طرف لوٹ کر آ جائے گا۔ اس لیے زبان کی نرمی اور زبان کا صحیح استعمال۔ حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو کسی گناہ کی عار نہ دلاؤ۔ عار دلانا، مثال کے طور پر ہم نے کسی کو کوئی گناہ کرتے دیکھ لیا، ہم نے کسی کو کوئی گناہ کرتے دیکھ لیا، اب اگلے وقت 2 دن بعد، 4 دن بعد، مہینے بھر بعد، 2 مہینے بعد ہماری کسی بات پر اس سے ٹسل ہو گئی، تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے ہم نے اس کا وہ گناہ بیان کیا۔ بڑا دیندار بنا پھرتا ہے، دیکھا ہے میں نے فلاں جگہ پر تجھے، بڑا دیندار بنا پھرتا، دیکھا ہے میں نے تجھے فلاں کام کرتے ہوئے۔ یہ ہے گناہ کی عار دلانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کسی کو گناہ کی عار نہ دلاؤ۔ اگر تم نے ذلیل کرنے کے لیے کسی کو گناہ کی عار دلائی، تم کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ تم خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تم کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ تم خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس لیے کسی کو گناہ کی عار نہ دلائے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد بھی ہم اصلاح چاہتے ہیں نا، تنہائی میں اس کو بلا کر اس کو سمجھائیں کہ بھائی یہ کام مت کرو۔ زبان کی نرمی، زبان کا صحیح استعمال، تو ہم زبان کے نرم بنے اور دل کے نرم بنے، تو زبان سے لعنت ملامت نہ ہو، زبان سے عار نہ دلائی جائے، زبان سے گالی نہ بکی جائے، زبان سے برا بھلا نہ کہا جائے، زبان سے بے حیائی کی باتیں نہ ہوں۔ جب 2 دوست بیٹھتے ہیں نا تو حیا کی چادر تار تار ہو جاتی ہے، اور بے حیائی کی گفتگو میں پتہ نہیں کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ اور فرمایا جب حیا چلی جاتی ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے، جب حیا چلی جاتی ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے حیا کو بچاؤ، بے حیائی نہ آنے پائے۔
دنیا نے اس وقت معاشرے کو بے حیا بنانے کے سارے اسباب اختیار کر رکھے کہ دنیا کسی طرح سے بے حیا بن جائے. جن باتوں کو کبھی آج سے 20 سال پہلے اور 40 سال پہلے زبان پر لانے میں 10 مرتبہ آدمی سوچا کرتا تھا، آج وہ باتیں بے دھڑک، نہ چھوٹے کا لحاظ، نہ بڑے کا ادب، نہ شرم اور حیا، نہ لڑکے میں نہ لڑکی میں، سب آؤٹ آف کنٹرول جسے کہتے ہیں. اور یوں سمجھنے لگے کہ جتنی بے حیائی کی باتیں ہوں گی اتنے ہم ایڈوانس اور اتنے ہم بولڈ سمجھے جائیں گے. جتنی بے حیائی کی باتیں ہم کریں گے اتنے ہم ایڈوانس سمجھے جائیں گے، اتنے ہم بولڈ سمجھے جائیں گے. بڑا بولڈ بچہ ہے بھائی، کسی سے نہیں ڈرتا، کسی سے نہیں جھجکتا، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے. بہت جینیس ہے. وہ جینیس نہیں ہے، بے حیا ہے. اور ہم نے یہ کہہ کہہ کر اس کو اور بے حیا بنا دیا. کسی صلاحیت کا ہونا یہ الگ چیز ہے. ایک بچے کی یادداشت بہت اچھی ہے. ایک بچے کو کسی بات کے سمجھنے کی کیپیبلٹی بہت اچھی ہے، بہت جلدی سمجھ لیتا ہے اور بہت جلدی یاد کر لیتا ہے. یقینی بات ہے، یہ چیز قابل تعریف ہے. لیکن وہی بچہ ڈانس کرنے لگے، گانا گانے لگے، گالیاں بکنے لگے، اور پھر اس پر ہم آپ بیٹھ کر کے مسکرائیں اور اس کی ان حرکتوں کو اپریشیٹ کریں، تعریف کریں، تو گویا ہم نے اس کو اور مزید بے حیا بنانے کے دروازے کھول دیے. ایک جگہ ہم گئے تو ایک صاحب نے بچے کو بلایا، 3.5-4 سال کا بچہ ہوگا، اور 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے بچے کو بلایا، کہہ رہے وہ بیٹا ذرا وہ والی گالی دے کے بتاؤ. اب وہ بچہ جو ہے وہ 2-3 گالیاں اس نے بکی، اب وہ بھی ہنستا ہوا چلا گیا، اور جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ بھی بہت ہنسے، واہ 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 واہ. تو اب کس درجے کا بے حیا ہم بنا رہے ہیں؟ کس درجے کا بے حیا بنا رہے ہیں؟ اچھا، یہ تو بہت گری ہوئی بات ہو گئی. جو بہت پڑھے لکھے، بہت سمجھدار، بہت اپنے آپ کو ہائی سوسائٹی کا فرد سمجھتے ہیں، تو ان کے یہاں بچہ ناچے، بچہ ڈانس کرے، بچہ میوزک پر اپنے جسم کو حرکت دے، تو وہ بہت قابل فخر چیز سمجھی جاتی ہے. اور باقاعدہ سب کو بلا کر کے کہ یار ذرا فلاں گانے کی میوزک چلاؤ، اور پھر کہتے ہیں یار بیٹا ذرا اس گانے پر ذرا ناچ کر تو دکھاؤ. اور وہ بچہ اس گانے پر تھرکتا ہے اور ناچتا ہے، اور سب بیٹھ کے تالی بجاتے ہیں، اور پھر اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ بہت اچھا ڈانسر ہے، اس کو آگے پہنچاؤ، اس کو اور آگے بڑھاؤ. بے حیائی کی انتہا. اچھا، جب اس درجے پر بے حیائی پہنچ جائے تو وہاں ایمان کا کون سا کھانا؟ وہاں ایمان کہاں رہ گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. حیا چلی جائے تو پھر جو دل چاہے کرو، جو دل چاہے کرو. جانور میں اور انسان میں فرق کس چیز کا ہے؟ صرف حیا ہی کا تو فرق ہے کہ جانور کے اندر حیا نہیں ہوتی تو وہ سڑک پر کر لیتا ہے، چوراہے پہ کر لیتا ہے، جہاں چاہے کر لیتا ہے، جس کے ساتھ چاہے کر لیتا ہے. کیوں؟ حیا نہیں ہے.
انسان کے اندر اللہ نے حیا رکھی، اور اگر اس حیا کو نکال دو تو پھر یہ بھی جانور، پھر یہ بھی سڑکوں پر، بازاروں میں، ہوٹلوں میں، پارکوں میں، یہاں وہاں جہاں جو دل چاہے، حیا ہے ہی نہیں، بے حیا بن گئے۔ تو حیا کو باقی رکھنا یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہم اور ہماری اولادوں میں حیا باقی رہے، زبان سے بے حیائی کی باتیں نہ ہوں، فحش کلامی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحش کلامی نہیں کیا کرتے تھے اور نہ اس کو پسند فرماتے تھے، بد کلامی کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی سوکن ہیں۔ حضرت صفیہ پستہ قد ہیں، قد کم ہے۔ عائشہ اور صفیہ میں کچھ بات ہو گئی، تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کی طرف سے کوئی بات کہہ دی تو حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ کہنے لگی کہ آپ کے لیے تو صفیہ کے اندر کچھ ہے ہی نہیں سوائے اس کے، زبان سے کچھ نہیں کہا، ہاتھ سے اشارہ کیا، سوائے اس کے۔ کیا مطلب؟ کہہ رہے وہ پستہ قد، چھوٹے قد والی، اور اس کے اندر ہے کیا؟ یہ ایک جملہ حضرت عائشہ نے فرمایا تو اللہ کے رسول نے فوراً کہا، عائشہ تو نے یہ جو جملہ نکالا ہے، اگر اس جملے کو سمندر میں ڈال دے تو سمندر کا پانی کھارا ہو جائے، سارے سمندر کے پانی کا ذائقہ بدل جائے۔ یہ ایک جملہ، آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ ہمارے زبان کے بول کتنے خطرناک ہوتے ہیں اور کیا کیا ہم بول دیتے ہیں۔ جبکہ عائشہ نے بہت معمولی سی بات کہی تھی، فطری چیز ہے، غصہ آ جاتا ہے تو آدمی کچھ نہ کچھ اشارتاً کہہ دیتا ہے۔ اس لیے زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ گھر میں موجود ہیں، ابو بکر تشریف لائے، اجازت مانگی، اندر داخل ہوئے۔ اندر پہنچے تو عائشہ اور اللہ کے رسول میں کچھ کھٹ پٹ چل رہی تھی اور حضرت عائشہ زور سے بول رہی تھی۔ ابو بکر اندر پہنچے تو عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اللہ کے رسول نے فوراً روکا۔ ابو بکر کہنے لگے، اگر آج کے بعد میں نے تیری آواز رسول اللہ کے سامنے تیزی سنی تو پھر تیری خیر نہیں۔ اور یہ کہہ کر غصے میں اللہ کے رسول ابو بکر گھر سے باہر نکل آئے۔ اب ادھر تو عائشہ سے ہوئی تھی کھٹ پٹ، ادھر ابا آئے تو ابا نے بھی جو ہے وہ، اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول فوراً آئے، کہنے لگے کہ دیکھا عائشہ، میں نے تیرے ابا سے تجھے کیسے بچایا، ورنہ آج تو تیری ہو گئی تھی، ورنہ آج تو تیری ہو گئی تھی۔ اور اللہ کے رسول مسکرا دیے اور پھر کئی دن گزر گئے، وہ بکر نہیں آئے، بیٹی سے ناراض تھے، نہیں آئے۔ کئی دن کے بعد آئے، جب آئے تو دیکھا کہ عائشہ اور اللہ کے رسول آپس میں خوب ہنس بول رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے، جس طرح تم دونوں نے اپنی لڑائی میں مجھے داخل کیا تھا، اب اپنی صلح میں بھی مجھے داخل کرو۔ جس طرح تم دونوں نے اپنی لڑائی میں مجھے داخل کیا تھا، اس طرح اب اپنی صلح میں بھی مجھے داخل کرو۔ تو اللہ کے رسول کہنے لگے، قد فعلنا قد فعلنا، وہ تو ہو چکی، وہ تو ہو چکی، اب تم کیا صلح کراؤ گے، وہ تو ہو چکی۔ یہ ہے زبان کا استعمال۔ ورنہ آپ اندازہ لگاؤ، ایسے موقع پر جب میاں بیوی میں کچھ ہو رہی ہو، میاں بیوی آپس میں کسی بات پر
لڑ جھگڑ رہے ہوں اور ایسے میں لڑکی کا باپ آ کر لڑکی کی غلطی بتائے، لڑکی پر غصہ کرے تو داماد اور شیر ہو جاتا ہے، ہو جاتا نہیں ہوتا؟ اللہ کے رسول نے کیسی بات کو سادھا، کیسا بات کو سادھا کہ فوراً حضرت عائشہ سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں تمہارے ابا سے بچا لیا، ورنہ آج تو تمہاری ہو گئی تھی، میں نے آج تمہیں بچا لیا۔ گویا اظہار محبت کر دیا۔ اور پھر میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہوا، بیچ میں ابا آ گئے، تو اب صلح تو بغیر ابا کے ہو ہی نہیں سکتی تھی، لیکن آپس میں صلح کر کے جب ابا نے یہ کہا کہ بھائی اب صلح بھی میرے سامنے کرو، تو کہنا تمہاری کیا ضرورت، ہماری تو ہو گئی صلح، ہماری تو ہو گئی صلح۔ گویا سکھا دیا ہم کو کہ اپنی معاشرتی زندگی کو اپنی زبان کے بول کے ذریعے سے کیسے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، اور اپنی زبان کی خرابی کی وجہ سے اپنی معاشرتی زندگی کو کیسے خراب کیا جا سکتا ہے۔ تو زبان نرم ہے، اس کو نرم رکھو، بغیر ہڈی کی ہے، اس کو بغیر ہڈی ہی کی رکھو، اس میں ہڈی نہ آنے دو، ہڈی نہ آنے دو مطلب سختی نہ آنے دو، نرم بات کرو، نرمی سے بات کرو۔ اچھا، بڑے سے بڑا مسئلہ زبان کی نرمی سے فوراً حل ہو جائے گا، اور چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ زبان کی سختی سے بگڑ جائے گا۔ ہمارے اسلامیہ کالج میں ایک پرنسپل تھے شعیب صاحب، بہت زبان کے بڑے نرم تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی آدمی اگر ان کو گولی مارنے آئے اور پھر وہ ان سے مل لے تو وہ ملنے کے بعد اپنے گولی مار لے گا، اتنے نرم زبان کے تھے۔ کتنے ہی غصے میں آتا تھا، اور وہ ان کے آفس میں پہنچا، آئیے آئیے تشریف رکھیے، پریم پانی لے کر کے آؤ، پانی پلوایا، جی بتائیں کیا بات ہے، اور وہ اس نے غصے میں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور بالکل بات آپ کی بالکل، میں ابھی، آپ بالکل فکر مت کر، میں ابھی بلواتا ہوں، پریم جاؤ فلاں کو بلا، فلاں وہ رجسٹر لے کے آؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، آپ بالکل مطمئن ہو، میرا بچہ ہے وہ، آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نے یہاں میرے حوالے کیا، میں اس کا ذمہ دار ہوں، آپ بالکل اطمینان سے جائیں۔ ٹھنڈا ہو کر کے نکل آیا، چلا گیا۔ تو بڑے سے بڑے پہلوان کو ہم زبان کی نرمی سے چت کر لیں گے، نرمی سے۔ غصے سے کبھی مسئلے کا حل نہیں نکلتا، زبان کی سختی سے کبھی مسئلے کا حل نہیں نکلتا۔ بیٹھو، نرمی سے بات کرو۔ ایک وقت میں ایک آدمی بولے گا، چار نہیں بولیں گے، اور سامنے والے کے غصے کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کی پوری سن لو، جتنا بھر کے آیا ہے وہ سب نکال دے۔ وہ جب وہ سب نکال دے گا تو پھر اس کا غصہ اپنے آپ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اب اس سے نرمی سے بات کرو، انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ بڑے بڑے بگاڑ زبان کی نرمی سے سدھر جاتے ہیں، اور بہت چھوٹے چھوٹے مسائل زبان کی خرابی سے بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے زبان کا بول بہت اچھا بناؤ، اور دل کو نرم بناؤ کہ دل سب کا خیر خواہ ہو، سب کی بھلائی چاہے، سب کی عزت، سب کی کامیابی چاہے۔ دل کو ایسا بنایا جائے کہ جیسے دل بغیر ہڈی کا ہے، اس دل میں ہڈی مت آنے دو، سختی مت آنے دو، کسی کے لیے بھی۔ اپنے دل کو نرم رکھو، کہ جتنا دل نرم ہوگا انشاءاللہ محبتیں اتنی عام ہوں گی،
اور اتنی ہی محبوبیت اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے، اتنی ہی محبوبیت اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے۔ ہاں، دعوت کے کام کرنے والے، ہم نے بڑوں سے سنا کہ تشکیل یہ نہیں ہے کہ تم جا کر کے اس سے کہو کہ بھائی چلو 3 دن کے لیے، چلو 40 دن کے لیے، چلو 4 مہینے کے لیے۔ تشکیل یہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تشکیل یہ ہے کہ بھائی میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ اب تمہاری زبان سے جب یہ نکلے کہ میں جا رہا ہوں، تو تم اتنے اپنے علاقے میں، اپنے ساتھیوں میں محبوب ہو کہ تمہارے جانے کا نام سن کر وہ یہ کہے کہ جی میں تمہارے ساتھ چلوں گا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ یہ ہے تشکیل۔ اپنے کو اتنا محبوب بناؤ کہ تمہارے کسی تقاضے کو اپنے اوپر لینے کے بعد خود بخود لوگ تمہارے ساتھ اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ جنہیں آپ اکیلے نہیں کرو گے، میں بھی کروں گا، میں بھی کروں گا۔ اور یہ ہوتا ہے، بہت عملی تجربہ ہے۔ اس مسجد کی جب پہلی مرتبہ تعمیر ہوئی تھی تو اس تعمیر میں اینٹ، بجری، چمبل یہ سب نمازی چڑھاتے تھے، اوپر سب نمازی چڑھاتے تھے۔ نماز ختم ہوئی اور نماز کے بعد اعلان ہوا کہ بھئی آج اینٹ جانی ہے، تو سارے نمازی لگ جاتے تھے اور سب اینٹ پہنچا دیتے۔ آج بالو جانی ہے تو سب بوریاں بھر بھر کر بالو اوپر پہنچا دیتے، سب نمازی کرتے تھے۔ اچھا کیوں کرتے تھے؟ یہ کیوں کر لیتے تھے؟ یہ اس وجہ سے کرتے تھے کہ جب ہم اعلان کرتے تھے کہ آج بالو جانی ہے تو بالو ہم بھی اپنی پیٹھ پہ رکھ کر لے جاتے تھے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جو نماز پڑھنے والا تھا ہمارے پیچھے، وہ یہ دیکھتا تھا کہ جی امام صاحب بھی کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ہم اینٹ پہنچانے کے لیے کہتے تھے تو ہم بھی اینٹ لے کے جاتے تھے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ تو اپنے کو ایسا محبوب بنا لو کہ جس تقاضے کے لیے تم کھڑے ہو تمہارے ساتھ 10 خود بخود کھڑے ہو جائیں کہ جی ہم بھی چلیں گے، ہم بھی کریں گے۔ اور یہی صفت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تبوک کا موقع آیا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی تبوک جانا ہے، لمبا سفر ہے، بڑا سخت موسم ہے، بڑی ضروریات ہیں، اس میں ہمیں سب کی مدد کی ضرورت ہے۔ بس ایک بات کہی اللہ کے رسول نے۔ اب جس کے پاس جو تھا وہ لیے چلا آ رہا ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے نہیں گئے تھے، لوگوں کے سامنے جھولی نہیں پھیلائی تھی کہ لاؤ بھائی 2 مسجد کے واسطے، جھولی نہیں پھیلائی تھی۔ اعلان کیا تھا کہ یہ ضرورت ہے، سب لیے چلے آ رہے ہیں، اور ہر آدمی حضور کی محبت کی وجہ سے یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی بساط سے زیادہ کر دوں۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے، ہر آدمی کی تمنا یہ تھی۔ تو جس کے پاس جو تھا اپنی بساط کے مطابق لا رہا تھا، سب لا رہے تھے، سب لا رہے تھے۔ ایک آدمی ایسا تھا جس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، جس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، صرف جسم پر 2 چادر، بس کچھ نہیں۔ اب حضور کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس جو ہو وہ لے آؤ، تو اسے سوچا یار میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا کروں؟ تو وہ چلا گیا ایک یہودی کے باغ میں اور وہاں جا کے کہنے لگا کہ آج رات تمہارے پیڑوں کو میں پانی دے دوں، اس کے لیے تم مجھے مزدوری پر رکھ لو۔ وہ کہنے لگا کہ باغ میں تو کام کرنے والے ہیں، سب کر رہے ہیں، سب ہو جائے گا، تم کہنے نہیں جی بس ایک جو مزدوری تم دو گے میں لے لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی پانی لگا دو۔ انہوں نے پوری رات اس کے باغ کے پیڑوں میں پانی لگایا۔ اب جب صبح ہوئی تو اس نے کہا لاؤ جی میری مزدوری۔ تو اس نے یوں کر کے کھجور اٹھائی اور اٹھا کر کے ان کے دونوں ہاتھوں میں کھجور
ڈال دی. یہ اپنی وہ اتنی کھجوریں لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا تبوک جانا ہے، تبوک کے لیے جس کے پاس جو ہو وہ لے آؤ، میرے پاس یہ ہے. یا رسول اللہ میرے پاس یہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی یہ کھجوریں سارے سامان پر ڈال دو، اور پھر فرمایا کہ یہ ایک کھجور احد پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہے. کتنی دلجوئی کی. اب سوچو ایک آدمی وہ ہے جو لشکر کے 1/3 کا سارا انتظام کر رہا ہے، اس کی سواری کا، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے ساز و سامان کا، سارا انتظام پورے لشکر کا ایک حصے کا. ایک آدمی اپنے گھر سے سارا مال اٹھا کر لے آیا، ایک آدمی اپنے گھر سے آدھا مال اٹھا کر لے آیا، اس کے مقابلے میں ایک آدمی اتنی کھجوریں دے رہا ہے. کوئی حیثیت ہے اس کی؟ کوئی حیثیت ہے؟ جو بھی سنے گا دیکھے گا کہے گا ہمیں ٹکٹ ڈال دو. لیکن اللہ کے رسول نے اس کھجور لانے والے کا دل نہ ٹوٹے. کیا کہا کہ ان کی کھجور سارے سامان پر ڈال دو، یہ ایک کھجور احد پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہے. اب اس آدمی کا دل کتنا بڑا ہو گیا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے میری کیسی قدردانی کی. تو حضور کی زبان سے نکلا اور سب خود بخود آتے چلے گئے، لاتے چلے گئے، آتے چلے گئے، لاتے چلے گئے. بس یہی کیفیت ہماری ہونی چاہیے کہ ہم جہاں ہوں اتنے محبوب بن جائیں کہ ہماری زبان سے جو نکلے ہمارے آس پاس رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے اس بات کو اپنے ہاتھوں پورا کرنا اپنی سعادت سمجھیں کہ جی اللہ نے ہم کو یہ کام کرنے کا موقع دے دیا. یہ ہے ہمارے دل کی نرمی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، اور ہمیں اس کی اتباع کا حکم دیا گیا کہ ہم اس کی اتباع کریں، اپنے دل کو نرم بنائیں. تو زبان کو نرم بنائیں اور دل کو نرم بنائیں کہ زبان اور دل اگر نرم بن گئے تو انشاءاللہ 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 دنیا بھی اللہ چین و سکون کی بنا دیں گے، اور آخرت بھی انشاءاللہ چین و سکون والی بن جائے گی. اس لیے ہم اپنے دل پر اور اپنی زبان پر اپنا پورا کنٹرول رکھیں کہ زبان غلط نہ بولے اور دل غلط نہ سوچے. زبان غلط نہ بولے اور دل غلط نہ سوچے. بس انشاءاللہ اللہ نے چاہا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری زندگی میں ایک بڑا انقلاب لائیں گے، ایک بڑی تبدیلی لائیں گے جو دنیا میں بھی ہمارے لیے نفع مند ہوگی، اور آخرت تو بہرحال آخرت ہے. اللہ تعالیٰ آخرت کی تمام منزلوں کو ہمارے زبان اور دل کے صحیح استعمال پر بناتے چلے جائیں گے. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرما دے اور آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرما دے.